کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگوں نے برکت کو پہچانا کہاں ہے؟ سودی کاروبار کر کے، دھوکہ دڑی کر کے، ڈنڈی مار کے، پیسہ کما کے بڑی عمارتیں بناتا ہے، شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہے، لوگ رش کرتے ہیں بڑی بابرکت اس کی زندگی۔ کہاں کی برکت ہے؟ جو آیا ہے خیر نہیں ہے، شر ہے اس کے پاس آئی ہوئی چیز۔ جو چیز شر ہے وہ برکت نہیں ہو سکتی، وہ خیر نہیں ہے۔ خیر آنا چاہیے، خیر آئے، اچھی چیز آئے، ظاہری اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے وہ اچھی ہونی چاہیے، وہ میری اور آپ کی آخرت بنانے والی ہو، اور ساتھ میری اور آپ کی دنیا کو بہتر کرے، لیکن دنیا کو بہتر کرے تو ایسے کہ ہماری آخرت کا نقصان نہ کرے۔ یہ پہلا معیار ہے جس پر ہم اور آپ کو پہچاننا چاہیے کہ برکت کیا ہے۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے میری اور آپ کی زندگی میں دیکھیں کہ جو دے رہا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ آدمی 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے اور 1 لاکھ روپیہ خرچ کے راستے بھی بنے ہوئے ہیں، یہ برکت نہیں ہے۔ آدمی 1000 روپیہ کما رہا ہے، 900 روپیہ خرچ کرنے کے بعد 100 روپیہ اس کے پاس بچ جاتا ہے دن میں شام میں، یہ بابرکت زندگی۔ دنیا والوں کو پوچھیں 1 لاکھ کمانے والا 1000 کمانے والا، دونوں میں سے کس کی زندگی بابرکت ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ بھئی جس کی زندگی میں لاکھ ہے وہ تو بابرکت آدمی نہیں، یہ بابرکت نہیں۔ جو کمایا وہ چلا گیا، ادھر سے آیا تو ادھر جانے کے راستے بھی بنے ہوئے، یہ برکت کا درجہ نہیں۔ برکت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، اور وہ آپ کے پاس ٹھہر جائے، بچ جائے، کچھ پیسہ کچھ چیز بچ جائے آپ کے پاس۔ برکت کیا ہے؟ ایک آدمی صبح سے شام تک جو آدمی کے پاس محنت کر کے کماتا ہے اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو رہا ہے اور بچ جا رہا ہے، یہ برکت۔ ایک آدمی بہت کما رہا ہے لیکن اس کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہو رہا، یہ بے برکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی برکتیں میری اور آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں برکت ہی نہیں میری زندگی میں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اگر آپ کو اتنا دیا ہے، حلال دیا، جو دیا حلال دیا، اللہ کی برکت ہے۔ جو دیا اس سے آپ کی ضرورتیں ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں، اللہ کی برکت ہے آپ کی زندگی میں۔ اللہ نے جو دیا وہ ٹہرا ہوا ہے، وہ ہاتھ سے پھسل کے جا نہیں رہا ہے، اللہ نے جو دیا وہ دیر تک باقی رہ رہا ہے، برکت ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس سے آپ کی دنیا بہتر ہو رہی ہے لیکن آخرت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، برکت ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس سے آپ کی آخرت بہتر ہوتی جا رہی ہے، برکت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ اور میں اگر پہچانے اللہ تعالیٰ کی برکتیں بہت زیادہ مجھ پر اور آپ پر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آج اس کے اپنے اس گھر میں مجھے اور آپ کو اس نے اکٹھا فرمایا۔ کتاب و سنت کی کچھ ایسی تعلیمات جن کا ہماری اور آپ کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، سننے سنانے کا اس نے موقع عطا فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ۔ سفر کے مہینے کو زمانہ جاہلیت کے لوگ بے برکتی کا مہینہ سمجھتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ سفر صفر سے ہے، اور صفر کا مطلب ہوتا ہے زیرو کا،
یعنی یہ خالی ہے، برکت سے خالی مہینہ ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ اس مہینے کو برکت سے عاری، برکت سے خالی مہینہ مانتے تھے۔ اور قدیم زمانے میں جاہلیت کے دور میں جس طرح لوگ مانتے تھے، آج کے دور میں بھی بہت سارے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے مانتے بھی ہیں، وہ بھی اسی قسم کے تصورات اپنے دل و دماغ میں رکھے بیٹھے ہیں۔ سفر کا مہینہ بے برکتی کا مہینہ ہے، یا منگل کے دن کو، یا بعض لوگ بدھ کے دن چہارشنبے کو بعض لوگ بے برکتی کا دن مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے اوقات، الگ الگ اوقات کو بے برکتی کا یا نحوست کا، منحوس مہینہ، منحوس وقت مانتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ بہت سارے مقامات کو منحوس مانتے ہیں، بہت ساری جگہوں کو منحوس مانتے ہیں۔ یہ جو نحوست کا مسئلہ ہے، بے برکتی کا مسئلہ، یہ اصل میں ایمان کی کمزوری کا معاملہ۔ ایمان اگر اس بات پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں خیر و شر کے سارے معاملات ہیں، تو پھر آدمی برکت اور بے برکتی کے سارے معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ کر رکھے گا۔ اور پھر اللہ نے یا اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کو بے برکت بتایا ہے تو اسے بے برکت مانے گا، اور برکت کا ذریعہ بھی انہی اسباب کو بنائے گا جن کو اللہ یا اللہ کے رسول نے برکت کا ذریعہ بنایا۔ لیکن جب آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں خیر و شر کے سارے معاملات ہیں، تو پھر یہ خیر اور شر، نفع و نقصان کے معاملات کو انسان مختلف اوقات سے باندھ لیتا ہے، مختلف جگہوں سے، مقامات سے باندھ لیتا ہے، مختلف واقعات سے جوڑ لیتا ہے، مختلف افراد سے، حتیٰ کہ جانوروں سے آدمی جوڑ لیتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں بلی اگر راستہ کاٹ گئی تو لوگ کہتے ہیں منحوس ہے، نحوست ہے۔ ایک بلی کا آپ کی زندگی سے کیا لینا دینا؟ الو رات میں دکھائی، رات میں دیکھنے والا پرندہ، اجالے میں وہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شکل جو دی ہے بڑی اچھی دی ہے، لیکن ہماری نظر میں، ہمارے سماج میں الو نحوست کی علامت بن گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جتنے ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ تصورات ہیں، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ رکھا ہے کہ نحوست یا بے برکتی کا یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا صفر لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہام ولا صفر۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ سفر کے بارے میں یہ جو عقائد ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ میں آگے بڑھ کر ایک بڑی اہم بات، بنیادی طور پر یہ برکت اور بے برکتی کے مسئلے میں دو بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان باتوں کو آپ ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھیے، کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گے اور کبھی آپ نہیں بہکیں گے۔ پہلی بات، قرآن و سنت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے واضح طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جگہ یا کسی بھی چیز، کسی بھی وقت کو منحوس یا بے برکت نہیں بنایا ہے۔ کسی بھی چیز کو قرآن و سنت میں فی نفسی ہی بے برکت نہیں قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بات کہی، ان کان الشؤم فی شیء ففی ثلاثہ، اگر کسی چیز میں بے برکتی ہو سکتی ہے تو تین چیزوں میں ہو سکتی ہے، المرأة والدابہ والدار، بیوی یعنی عورت، سواری کا جانور اور گھر، یہی تین چیزیں بے برکتی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر اہل علم، جن میں سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے اسے بتایا نہیں کہ یہ بے برکتی اس میں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے مشرکین کے بات کو نقل کیا ہے کہ مشرکین ایسا مانتے ہیں کہ اگر کسی میں سب سے زیادہ نحوست ہو سکتی ہے تو یہ تین چیزوں ہی میں سب سے زیادہ بے برکتی ہوتی ہے۔ کسی خاتون سے شادی کر لی تو زندگی بے برکت ہو گئی، کسی گھر میں رہنے لگا تو زندگی بے برکت ہو گئی، کوئی سواری کا جانور خرید لیا تو اب وہ جانور آنے کے بعد سے گھر میں برکت ختم ہو گئی۔ یہ مشرکین مکہ کا تصور تھا، اللہ کے نبی نے اسے نقل کیا بتانے کے لیے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی نے اس کو برقرار نہیں رکھا۔ اور وہیں اہل علم کی دوسری جماعت کا ماننا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا ہے کہ ہاں بے برکتی ہے، لیکن اس بے برکتی سے مراد مشرکین جیسے مانتے ہیں کہ وہ آ گئی تو میری زندگی میں بے برکتی آئے گی، یہ مراد نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی کہ بیوی ہے،
لیکن خدمت گزار اور فرما بردار نہیں ہے تو یہ بے برکت بیوی ہے. گھر ہے لیکن اتنا تنگ ہو جائے کہ ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہے تو وہ گھر کی بے برکتی ہے. سواری ہے لیکن سواری سرکش ہو جائے, آدمی کو سوار ہونے نہ دے تو یہ اس کی بے برکتی ہے. تو بے برکتی کا جو اصل تصور لوگوں میں ہے کہ اگر وہ آ گئے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی معاملہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا, ہر معاملے میں ناکامی, ہر جگہ ٹھوکر لگے گی, ہر جگہ میں پیچھے ہٹتا چلا جاؤں گا. یہ تصور قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں. آپ یہ بات جان لیجیے, صاف طور پر آپ دیکھ لیں. یہی ایک بات جو میں نے کہی نا گھر کے بارے میں, عورت کے بارے میں, بس اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ قرآن و سنت میں پہلی بنیادی بات یہ بتا دی گئی کہ یاد رکھو کہ نحوست اور بے برکتی کا کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو, کسی جگہ کو, کسی وقت کو, کسی مخلوق کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے. یہ سب سے پہلے آپ دل و دماغ میں بات نکال دیں, یہ بڑی اہم بات ہے پہلے نمبر. اور دوسری بات جو اسی سے جڑی ہوئی آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ قرآن و سنت میں یہ بات بتائی گئی کہ ہاں انسان کی زندگی میں کبھی کوئی وقت, کبھی کوئی معاملہ, کبھی کوئی چیز بے برکت ہو سکتی ہے, یعنی اس سے برکت چھین لی جا سکتی ہے, لیکن اس کا سبب انسان خود ہوتا ہے. انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں, انسان کی اپنی بدعمالیاں ہوتی. انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا آخرت میں ملنے والی, لیکن آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو نظام رکھا ہے اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ کئی بار اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی سے برکت چھین لے. تو یہ آدمی کے اعمال کی سزا کے طور پر بے برکتی انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن, مان لیں آج کا دن سارے لوگوں کے لیے برکت کا ہے لیکن مخصوص آدمی کے لیے وہ بے برکتی کا, اس لیے کہ اس کے اپنے گناہوں کی سزا آج اسے مل رہی ہے. دن مبارک ہے لیکن اس کے حق میں نہیں ہے. آدمی کاروبار کر رہا ہے, 10 دکاندار ایک جیسے کاروبار لگا کے بیٹھے ہیں, 8 سے 9 لوگوں کے ہاں اچھا کاروبار ہو رہا ہے, ایک کی دکان میں نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اس دن کو غیر مبارک بنایا, اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لیا. تو فی نفسی ہی نہ جگہ منحوس ہوتی ہے, نہ کوئی جگہ وقت منحوس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے گناہوں کی سزا کے طور پر اگر کسی کی زندگی سے برکت چھین لے تو وہ بے برکت ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک و برباد کیا نا, ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنا عذاب فی ایام النحیسات, منحوس دنوں کے اندر ہم نے ان کے اوپر عذاب اتارا. کیا مطلب؟ دن فی نفسی منحوس نہیں, دن وہی ہیں جو ہفتے میں 7 دن آتے ہیں, سال کے 12 مہینے میں دن اور رات جو چلتے ہیں وہی ہیں, لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی, اللہ کی سزا آ گئی, وہ دن تو ان کی زندگی میں برکت رہی نہیں. اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں منحوس بنا دیا, بے برکت بنا دیا. بھائیو اصل میں یہ جو تصور ہے نا, اس کو لوگوں میں سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے. سبحان اللہ, نحوست کا اتنا تصور, اس قدر زیادہ تصور کہ زندگی ایمان سے خالی ہوتی جا رہی. خیر و شر کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں, یہ اقرار کرنے والے بھی ڈرتے ہیں, دل میں کہیں یہ خوف رہتا ہے, دل میں کہیں نہ کہیں ایک جھجک رہتی کہ پتہ نہیں کہاں کیا چیز میرے حق میں منحوس ثابت ہو جائے گی. تو یہ بنیادی بات, یہ 2 باتیں اگر آپ یاد رکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا ہے, اور دوسری بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کی سزا کے طور پر کسی بھی معاملے کو منحوس بنا سکتا ہے. ایک کاروبار جو آپ خود کل تک خوب کماتے تھے, آج اسی کاروبار میں اللہ آپ کو ڈبو دے سکتا ہے. خوب کما رہے تھے آپ, اور آج سے نہیں 10 سال سے اچھے سے کما رہے ہیں, کاروبار وہی کر رہے ہیں آپ, آج کے دن پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہی کاروبار اسی تجربے کے ساتھ, بلکہ پہلے سے زیادہ تجربے کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن آج ڈوب جاتا ہے کاروبار آپ کا. اللہ کی مرضی ہے, اللہ بطور آزمائش کے بھی کر سکتا ہے, اور بطور آپ کے گناہوں کی سزا کی بے برکتی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو برباد کر سکتا ہے. یہ بنیادی بات اگر ہم اور آپ سمجھ لیں تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ جو ڈر ہے بے برکتی کو لے کر, جو ڈر وہ ختم ہوگا. اللہ پر میرا اور آپ کا ایمان صحیح ہوگا, مضبوط ہوگا, اور ہم اور آپ واقعی معنوں میں بے برکتی کو پہچان کر برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات جو اسی حوالے سے, نحوست کے بعد جو برکت کی بات ہے, اسی حوالے سے دوسری اہم بات جو آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, یہ زیادہ بڑی اہم بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں لوگ برکت کو نہیں سمجھتے.
برکت کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ برکت کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برکت میں جی رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بے برکت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے مالا مال رکھا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی برکت سے خالی ہے، عاری ہے، اور وہیں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی برکت سے محروم ہیں، لیکن وہ اس غلط فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ دونوں پہلو ہیں۔ برکت کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں جسے برکت کہا گیا، وہ برکت کا مفہوم کیا ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کے بارے میں دیکھ سکیں کہ ہماری زندگی بابرکت ہے کہ بے برکت ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے سمجھنے میں بھی بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج اس درس کے دوسرے حصے میں ہم جس پہلو پہ بات کریں گے وہ یہی کہ برکت کہتے کس کو، اسلامی شریعت کی نظر میں برکت کیا ہے، اور اس کی روشنی میں ہماری اور آپ کی زندگی بابرکت ہے کہ بے برکت ہے ہم پہچان سکیں۔ بھائیو، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک لفظ دیکھ لیجئے۔ لفظ برکت جو ہے بارکف، یہ جو بارک لفظ ہے، اس لفظ کے اندر اصل معنی ہے جم جانے کا، جم جانے، اور کسی جگہ ٹہر جانے کا ایک معنی اس کے اندر اصل معنی، لینگویج کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے اس کے اندر معنی جم جانے کا۔ اسی لیے اونٹ جب بیٹھتا ہے نا، اونٹ کا بیٹھنا دوسرے جانوروں کے جیسا نہیں ہوتا، وہ پوری طرح جم کر سینہ لگا کر زمین پر بیٹھتا ہے اونٹ۔ اسی لیے اس کے لیے لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے برک الجمل، اونٹ بیٹھ گیا، اس لیے کہ اس کے بیٹھنے میں جم کر بیٹھنے کا معنی ہے۔ اسی سے عربی زبان میں آپ دیکھیے، پانی اگر کہیں اکٹھا ہو کر چھوٹا سا تالاب بن جاتا ہے تو اس چھوٹے سے تالاب کو عربی زبان میں برکتن کہتے ہیں۔ برکتن، اس کا معنی یہ کہ وہ مقام جہاں پہ پانی آ کر جم گیا ہے، ٹہر گیا ہے۔ چھوٹا سا تالاب کہیں بن جاتا ہے، کہیں بھی گڑھا ہو، بارش کا پانی آئے اور آ کر وہاں اکٹھا ہو جائے، تالاب بن جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں برکتن کہتے ہیں، اس لیے کہ پانی آتا ہے اور جم جاتا ہے۔ تو لفظ برکت کے اندر ٹہراؤ، جم جانے کا اصل میں معنی ہے۔ اور شریعت مطہرہ میں برکت کس کو کہا جاتا ہے؟ خیر کا جمع ہونا، یعنی کسی بھی اچھی چیز کا جمع ہونا، خیر کا جمع ہونا، خیر کا ٹہر جانا، اور خیر کا تادیر باقی رہنا۔ آپ سمجھیے، ان جزئیات کو سمجھیے آپ، تبھی ہم اور آپ برکت کو پہچان پائیں گے۔ ایک چیز ہے خیر آئے چلا جائے، تو خیر آیا یہ تو برکت ہے، لیکن چلا گیا برکت پوری نہیں۔ خیر آئے، ٹہر جائے، اور ٹہرنے کے بعد تادیر باقی رہے یا ہمیشہ باقی رہے، یہ برکت کا بنیادی معنی ہے سب سے پہلے۔ دوسری بات کثرت جسے کہتے ہیں، بہت زیادہ ہونا، یہ کیا برکت ہے؟ ہم اس مسئلے پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات برکت کے اندر یہ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے خیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح چیزوں میں استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، یہ برکت کا ایک اور پہلو ہے۔ چیز اللہ تعالیٰ خیر دے، وہ خیر ہمارے پاس جمع ہو کے ٹہرے، اور وہ خیر ہمارے پاس دیر تک یا ہمیشہ باقی رہے۔ اور تیسری اہم چیز میں نے بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو جو دے، کیا وہ بہت زیادہ دیں؟ ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ بہت زیادہ ہونا یہ برکت ہے کہ نہیں۔ لیکن ایک پہلو یہ ضرور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کو صحیح جگہ صحیح چیز میں استعمال کرنے کی توفیق دے، یہ برکت ہے۔ اب سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے کہ برکت کا مفہوم ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس برکت کیا ہے معلوم آپ کو؟ کاروبار بڑا ہونا چاہیے، پیسہ زیادہ آنا چاہیے، یہ ہماری نظر میں برکت ہے۔ اولاد بہت زیادہ ہونی چاہیے، یہ برکت ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں بہت زیادہ ہونا یہ برکت ہو ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اسے ہم سمجھیں۔ اسلامی شریعت پہلی بات جو برکت کے سلسلے میں بتاتی ہے وہ یہ کہ جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے وہ خیر ہونا چاہیے، وہ چیز اچھی ہونی چاہیے آپ کے حق میں۔ اچھی سے مراد کیا؟ اچھی سے مراد وہ جو آپ کی دنیا کو بہتر کرے اللہ کی نافرمانی کے بغیر، اور وہ جو آپ کی آخرت کو بہتر کرے۔ جو چیز آپ کی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنے،
یا آپ کی دنیا کو بہتر کرے، آپ کی آخرت کا نقصان کیے بغیر، وہی خیر ہے۔ بیوی، ایسی بیوی آئی جو آپ کی آخرت میں معاون ہے، اور ایسی بیوی آئی جو دنیا میں خوبصورت بھی، حسب و نسب والی، سب کچھ ہے، لیکن یہ آپ کی دنیا بناتی ہے لیکن آخرت کو بگاڑے بغیر، تب وہ بیوی بابرکت ہے، وہ اللہ کی برکت ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، کیسی اولاد؟ وہ اولاد جو آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ بن رہی ہے، آپ کے لیے اللہ کے پاس بلندی درجات کا ذریعہ بن رہی ہے، اور دنیا کے اندر آپ کے لیے فائدے کا باعث بن رہی ہے، آپ کا نقصان آخرت کا نہیں کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، آپ کی فرما برداری کر رہی، ایسی اولاد نہیں جو ہے تو بہت ساری، کئی بچے ہیں، لیکن ایک بچہ بھی دیندار نہیں بن رہا ہے، ایک بچہ بھی ایسا نہیں کہ آپ امید کریں کل روز قیامت اللہ اس کے ذریعے مجھے بھی خیر کا فائدہ پہنچائے گا، ایسی اولاد نہیں بن رہا، یہ برکت نہیں ہے۔ خیر ہونا چاہیے، جو آئے، مال آ رہا ہے، بہت زیادہ مال آ رہا ہے آپ کے پاس، یا بہت زیادہ نہیں، تھوڑا ہی آ رہا ہے، حرام طریقے سے مال آ رہا ہے، ناجائز طریقے سے مال آ رہا ہے، یہ برکت نہیں ہے، یہ برکت نہیں ہے۔ جو آ رہا ہے وہ خیر ہونا چاہیے، اور خیر کی علامت میں نے کہا نا، یہ دو بنیادی باتیں یاد رکھیے۔ خیر وہ ہے جو آپ کی زندگی میں آنے کے بعد آپ کی آخرت بنانے کا سبب بنے، اور خیر وہ ہے جو آپ کی دنیا بھی بہتر کرے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہن سہن، سب کچھ یہ خیر ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دنیا بناتے بناتے آپ کی میری آخرت کو نہ بگاڑیں۔ اب اسی معیار پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگوں نے برکت کو پہچانا کہاں ہے؟ سودی کاروبار کر کے، دھوکہ دڑی کر کے، ڈنڈی مار کے، پیسہ کما کے بڑی عمارتیں بناتا ہے، شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہے، لوگ رش کرتے ہیں، بڑی بابرکت اس کی زندگی۔ کہاں کی برکت ہے؟ جو آیا ہے خیر نہیں ہے، شر ہے اس کے پاس آئی ہوئی چیز۔ جو چیز شر ہے وہ برکت نہیں ہو سکتی، وہ خیر نہیں ہے۔ خیر آنا چاہیے، خیر آئے، اچھی چیز آئے، ظاہری اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے وہ اچھی ہونی چاہیے، وہ میری اور آپ کی آخرت بنانے والی ہو، اور ساتھ میں میری اور آپ کی دنیا کو بہتر کرے، لیکن دنیا کو بہتر کرے تو ایسے کہ ہماری آخرت کا نقصان نہ کرے۔ یہ پہلا معیار ہے جس پر ہم اور آپ کو پہچاننا چاہیے کہ برکت کیا ہے۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے میری اور آپ کی زندگی میں، دیکھیں کہ جو دے رہا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین برکت نہیں، اللہ کا عذاب ہوتی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ کئی بار اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت ساری اچھائیاں دے دیتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت بعض کفار کو اٹھائے گا اور ان سے کہے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، جو کچھ تم نے اچھائیاں کی تھی نا وہ سب کچھ تم نے دنیا ہی میں استعمال کر لی، اللہ نے تمہیں سب کچھ دے دیا، آج کے دن میرے پاس تمہارے لیے رسوا کرنے والے عذاب کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے بعض کے بارے میں اہل علم یہ بات نقل کی ہے کہ جب ان کی زندگی میں نعمتیں ہی نعمتیں آنے لگتی، ڈرنے لگتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیاں ہمیں دنیا ہی میں دے رہا ہے اور آخرت میں کچھ نہیں دے گا۔ اس کو سمجھیے آپ، بہت اچھی زندگی ملنا ہمیشہ برکت کی علامت ہو ضروری نہیں، لیکن ہاں اگر آدمی واقعی معنوں میں ایسے عمل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والے چیزیں خیر ثابت ہو رہی ہیں اس کے حق میں، تو پھر سب سے پہلے سمجھیے برکت کے لیے آنے والی چیز کا خیر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے برکت کا دوسرا درجہ ہے کہ جو چیز آتی ہے وہ آپ کے پاس ٹہری رہے۔ آدمی 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے اور 1 لاکھ روپیہ خرچ کے راستے بھی بنے ہوئے ہیں، یہ برکت نہیں ہے۔ آدمی 1000 روپیہ کما رہا ہے، 900 روپیہ خرچ کرنے کے بعد 100 روپیہ اس کے پاس بچ جاتا ہے دن میں شام میں، یہ بابرکت زندگی۔ دنیا والوں کو پوچھیں 1 لاکھ کمانے والا 1000 کمانے والا، دونوں میں سے کس کی زندگی بابرکت ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ بھئی جس کی زندگی میں لاکھ ہے وہ تو بابرکت آدمی نہیں، یہ بابرکت نہیں۔ جو کمایا وہ چلا گیا، ادھر سے آیا تو ادھر جانے کے راستے بھی بنے ہوئے، یہ برکت کا درجہ نہیں۔ برکت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ آپ کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے اور وہ آپ کے پاس ٹھہر جائے، بچ جائے، کچھ پیسہ کچھ چیز بچ جائے آپ کے پاس۔ برکت کیا ہے؟ ایک آدمی صبح سے شام تک
جو آدمی کے پاس محنت کر کے کماتا ہے اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو رہا ہے اور بچ جا رہا ہے، یہ برکت۔ ایک آدمی بہت کما رہا ہے لیکن اس کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہو رہا، یہ بے برکتی ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ میں نے جس کو بار بار کہا نا، ہم نے کثرت کو برکت سمجھا ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ ہو تو برکت ہے۔ ہمارے ہاں بنگلور کے علاقے میں ایک جملہ عامی زبان میں بولتے ہیں، اے اللہ دے تو بہت دے، نہیں تو موت دے۔ یعنی لوگوں کی نظر میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ بہت دیتا ہے تو ہی برکت، نہیں ایسا نہیں، کثرت کا نام برکت ہو ضروری نہیں۔ اللہ بہت دے رہا ہے لیکن سب ختم ہو جا رہا ہے، یہ برکت نہیں۔ ہاں اللہ بہت دے جس سے ہم خرچ کرنے کے بعد بہت زیادہ بچا بھی لیتے اور اسے پھر خیر کے کام کرتے، تب جا کر کثرت برکت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اچھا مکان دیا، اچھی ضرورتیں دی، بیوی دی، لیکن ہماری ضرورتوں کے لیے وہ کافی ہو رہی ہیں، تب جا کے وہ برکت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تا دیر باقی رہے یا ہمارے اور آپ کے پاس ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کتنے ایسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، ایک آدمی ایک کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار سے اس کی زندگی سکون سے گزر رہی ہے، مرتے دم تک آدمی سکون سے زندگی کر رہا ہے، کوئی اس کا مسئلہ نہیں، سکون سے گھر اس کا چل رہا ہے، اس کی زندگی چل رہی ہے۔ اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے، آج ایک کاروبار کیا، 1 کروڑ روپیہ کمایا، 2 دن بعد کاروبار ٹھپ ہو گیا، پھر ایک نیا کاروبار کیا، وہ 2 سال چلا، خوب کمایا، پھر ٹھپ ہو گیا، پیسہ ڈوب گیا، پھر پرسوں کو ایک کاروبار کیا، نیا تیسرا کاروبار، اور اس میں ایک ترقی کیا، پھر اس کے بعد ٹھپ ہو گیا۔ یہ جو ہے برکت کی علامت نہیں، گرچہ کما رہا ہے الگ الگ انداز، لیکن کوئی بھی چیز اس کے پاس ٹہر نہیں رہی ہے، سب چیزیں اس کے پاس سے ختم ہوتی جا رہی، یہ بے برکتی کی علامت۔ برکت یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس دیر تک باقی رہے۔ اور میں نے کہا برکت کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو کیا ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، اس چیز کے صحیح استعمال کی اللہ توفیق بھی دے۔ جیسے زندگی دی ہے، بندگی کے لیے دی ہے، ایک آدمی اپنی زندگی کے جو روز و شب ہیں، جو اوقات ہیں، عبادت میں گزار رہا ہے یا دنیا میں گزار رہا ہے، لیکن ایسی دنیا جو اس کی دنیا یا آخرت بہتر کر رہی ہے، حلال دنیا میں اس کو ترقی مل رہی ہے، یہ زندگی بابرکت ہے۔ 24 گھنٹے آپ کو مل رہے ہیں، مجھے مل رہے ہیں، تیسرے سب کو مل رہے ہیں۔ شام میں اگر ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ بھئی آج کا دن ماشاءاللہ بڑا کامیاب دن گزرا، کہ میری دنیا کے بہت سارے معاملات حل ہوئے، میری آخرت کے بہت سارے معاملات میں نے ترقی کی، بابرکت ہے آپ کا دن۔ صبح سے شام تک گزرنے کے بعد پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں اور پتہ چلتا کچھ نہیں ہے، قابل ذکر کوئی چیز نہیں ہے، میرا اور آپ کا دن بابرکت نہیں گزرا، بے برکت دن گزرا، برکت سے خالی دن گزرا۔ صبح سے شام تک میرا اور آپ کا دن گزرے اور اس دن کے اندر اللہ نہ کرے ہم سے اور آپ سے گناہ ہوئے ہیں، بے برکت دن ہے، برکت سے خالی دن ہے۔ اور اس کے مقابلے میں گناہوں سے خالی دن اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، اس اعتبار سے بابرکت ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گناہ نہیں ہونے دی، اللہ نے میری حفاظت کی۔ یہ جو چیز ہے کہ کسی چیز کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ دے، یہ برکت کا دوسرا طریقہ، یعنی ایک برکت کا ایک اور باب ہے، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیزوں کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق کا ملنا۔ آپ اگر اس معیار پہ جا کر دیکھیں، اس انداز پہ جا کے اپنے آپ کو تول کر دیکھیں، اپنے معاملات کا محاسبہ کر کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا ہم میں سے اللہ معاف فرمائے بہت کم لوگ ہیں جو اس برکت سے مالا مال ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے بعض علماء کی سیرتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اتنی کتابیں لکھ کر گئے تحقیق کے باب میں، مختلف علوم کی خدمت کے باب میں، حساب لگا کر دیکھتے ہیں ان کی عمر کتنی تھی، ان کے پاس جو مصروفیات تھیں اس میں انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے، تقسیم کر کے دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ ایک دن میں بعض لوگ جو ہے 80 صفحے 100 صفحے کے برابر لکھ لے گئے۔ تعجب ہوتا ہے کہ کیسے اتنا بڑا کام کر لے گیا کہ آج ان کی زندگی کے بعد جتنے سال وہ جیے، جتنا کام وہ کر گئے، اس کا موازنہ کرتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا کوئی آدمی اتنا کیسے کر لے۔ یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہت سارے لوگ ہیں کماتے بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ گھر والوں کو اچھا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اپنے متعلقین والدین کو بھی کچھ دیتے دلاتے ہیں، غریبوں مستحقوں بھی کچھ مدد کرتے ہیں، اور اپنے ہاں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ کماتے بہت نہیں، لیکن جو کماتے ہیں اس میں اتنے سارے کام کر لے جاتے ہیں،
بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بڑی برکت دی ہے، ان کی کمائی میں بڑی برکت دی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے ہم برکت نہیں سمجھتے، نہیں پہچان پاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نے شریعت مطہرہ میں جسے برکت کہا گیا، جسے برکت قرار دیا گیا ہے، اس برکت کو پہچاننے سے محروم۔ اب اس کے نتیجے میں دیکھیے، اب میں آپ کو لے کر آتا ہوں اس نقطے کی طرف۔ میں نے کہا ہم برکت کو نہیں پہچانتے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی برکتیں میری اور آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں برکت ہی نہیں میری زندگی میں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اگر آپ کو اتنا دیا ہے، حلال دیا، جو دیا حلال دیا، اللہ کی برکت ہے۔ جو دیا اس سے آپ کی ضرورتیں ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں، اللہ کی برکت ہے آپ کی زندگی میں۔ اللہ نے جو دیا وہ ٹہرا ہوا ہے، وہ ہاتھ سے پھسل کے جا نہیں رہا ہے، اللہ نے جو دیا وہ دیر تک باقی رہ رہا ہے، برکت ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس سے آپ کی دنیا بہتر ہو رہی ہے لیکن آخرت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، برکت ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس سے آپ کی آخرت بہتر ہوتی جا رہی ہے، برکت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ اور میں اگر پہچانے اللہ تعالیٰ کی برکتیں بہت زیادہ مجھ پر اور آپ پر ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، قرآن کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا عجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم کیوں تعجب کرتی ہو کہ اس بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں بڑی برکتیں اور رحمتیں پہلے ہی سے رکھی ہوئی ہیں۔ جب اتنی برکتوں میں جی رہی ہو تو ایک اور برکت آ رہی، اس پہ تعجب تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں، اگر ہم نے برکت کے معنی کو سمجھا نا، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ہماری زندگی میں رکھی۔ اولاد ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی طرح سرکش نہیں، دوسروں کی طرح غلط راستے پہ نہیں، اللہ نے بابرکت بنایا ہے آپ کے اولاد کو۔ تو ان سب چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، اس برکت کو پہچانیں گے تب پتا چلے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ برکت کی زندگی جی رہے ہیں۔ بابرکت اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کو بنایا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم نے برکت کو نہیں پہچانا تو ایک نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جس آدمی کو ہم نے دیکھا خوب کما رہا ہے، خوب بڑے اونچے خاندان میں اس کی شادی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ لڑکا یا لڑکی یا دونوں بڑے اونچے گھرانے کے ہیں، شادی بھی یا دھوم دھام سے ہوئی کہ پوری بستی مثال دیتی ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں، یہ کوئی قابل رشک زندگی نہیں، بے برکت ہے یہ جوڑا، جس جوڑے کے اندر شان و شوکت تو ہے لیکن آپس میں الفت و محبت نہیں۔ مال کوئی آدمی خوب کما رہا ہے، شہر کا بڑا بزنس مین، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، جو مال پریشانیاں لے کر آئی، یہ بابرکت نہیں، یہ برکت کی علامت نہیں۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کی زندگی میں دیکھیں، قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو اس بات کی طرف ترغیب دلائی گئی کہ دعاؤں میں بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے برکت کی دعا کریں، بہت زیادہ دے، بہت زیادہ دے۔ یہ دعا برکت کے ساتھ دینی چاہیے، برکت کے بغیر بہت زیادہ دینا کوئی خیر کی علامت ہو ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوئے 10 سال کی عمر میں۔ 10 سال کی عمر میں جب خادم ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے بعد 10 سال مزید خدمت کی، عمر 10 سال تھی، 10 سال خدمت کی، اللہ کے نبی انتقال کر گئے، لگ بھگ 10 سال، اس لیے کہ ہجرت کے بعد تقریباً 10 سال اللہ کے نبی نے گزارے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک سے بہت خوش ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دعا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو زدہ مالا و ولدا، بہت زیادہ اولاد بھی دے، بہت زیادہ مال بھی دے، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کہ جو اسے دے اس میں برکت بھی عطا کر۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ انس کو مال بھی بہت زیادہ دے، اولاد بھی بہت زیادہ دے، لیکن جو دے اس میں برکت بھی دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اسی لیے میں پہلی بات کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ہونا یہ ہمیشہ برکت کی علامت نہیں، زیادہ کے ساتھ اگر اس میں برکت کی یہ سارے پہلو آتے ہیں تب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دگنی برکت کہیے کہ ایک تو کثرت کے اعتبار سے بھی اللہ نے برکت دی، اور دوسرے اللہ نے برکت کے حقیقی معنی کے اعتبار سے بھی برکت دی۔ اور اس دعا کی برکت کا نتیجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی حضرت انس بن مالک 100 سال سے زیادہ عمر پائی، اللہ نے عمر میں برکت دی، 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا تھا، جو احادیث سنی تھی، لوگوں کے اندر خوب اس علم کو پھیلایا. اللہ تعالیٰ نے مرتے دم تک علم پھیلانے کی توفیق سے مالا مال رکھا. اور اس کے بعد اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عطا کی. ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، انتقال سے پہلے 100 سے زیادہ ان کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے اور نواسیاں 100 سے زیادہ تھے. اور ایک روایت میں تو ایسا لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں جو ان کے بیٹے اور بیٹیاں، بچے پوتے پوتیاں، ان میں سے 100 سے زیادہ کو انہوں نے دفن کیا، مطلب اتنے انتقال کر گئے تھے. 100 اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے، پوتے پوتی، یہ خود کتنی بڑی برکت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی تھی، کئی معاملات میں حضرت انس بن مالک کا معاملہ آپ کو ملے گا. انس بن مالک کا طریقہ تھا بیٹھ کر قرآن پڑھتے، جب قرآن ختم ہو جاتا اپنے گھر والے جو موجود ہوتے ان کو بٹھا کر دعا کر دیا کرتے تھے. اللہ نے بڑی برکت ان کے اندر رکھی. تو کہنا یہ ہے اصل میں آپ کے سامنے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جسے اللہ نے برکت قرار دیا، اگر ہم اسے پہچانیں گے تب جا کر ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اپنے بارے میں پہچان پائیں گے کہ اللہ نے ہمیں برکتوں سے مالا مال کیا ہے یا محروم رکھا ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے، پہلی بات نحوست کے بارے میں کہ بے برکتی وہاں نہیں ہے، بے برکتی یہاں ہے. یعنی کسی جگہ، کسی وقت، کسی انسان، کسی معاملے میں بے برکتی اصل میں نہیں، بے برکتی اصل میں ہمارے اعمال کے اندر ہے، یہ بات. اور دوسری بات کہ برکت کسے کہتے ہیں، یہ اگر ہم نے پہچانا تو پھر دو میں سے ایک بات ہم آسانی سے کر پائیں گے. پہلی بات ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے برکتوں میں رکھا ہے، ناشکری نہیں کریں گے. ہم کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے زندگی کے اندر، شکر گزار بنیں گے. اور دوسری بات جو دوسری یہ نہیں، اگر الٹا معاملہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت کچھ ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ برکت کا جو معنی ہے وہ نہیں ہے، تو پھر ہم اور آپ دھوکے میں نہیں رہیں گے. ہم دھوکے میں نہیں رہیں گے کہ بھئی اللہ نے ہمیں تو بہت دیا، خوب دیا، اس دھوکے میں نہیں رہیں گے. مشرکین مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور ان کو پیغام دیا، کفار اور مشرکین نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرانے کے لیے جو حوالے دیے نا، ان میں سے ایک حوالہ یہ بھی تھا. کہتے تھے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو بہت زیادہ اللہ نے مال دیا ہے، بہت زیادہ اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ اگر ناراض ہوتا تو اتنا مال نہیں دیتا، اتنی اولاد ہمیں نہیں دیتا. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ نحن اکثر اموال و اولادا، بڑے مال اور بڑی اولاد اللہ نے عطا کی ہے. وما نحن بمعذبین، ہمیں تو عذاب دیا جانے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل کی اور کہا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا. اللہ نے کہا یاد رکھ لو، مال زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا یہ ہمارے مقرب قریبی ہونے کی علامت ہو، یہ ضروری نہیں. اصل چیز ہے ایمان اور عمل صالح. اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں دی، عمل صالح کی توفیق نہیں دی تو تم محروم انسان ہو، تم نوازے گئے انسان نہیں ہو. مال زیادہ دیکھ کر اولاد زیادہ دھوکے میں مت آؤ. تو کہنا یہی ہے کہ آج کے ہمارے دور میں، خاص طور پہ سفر کے مہینے میں جب برکت، بے برکتی، نحوست پہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہچانیں کہ اسلامی شریعت میں بے برکتی کیا ہے اور بے برکتی کا کہ اسباب اللہ نے قرآن و سنت میں کیا بیان کیے ہیں، اور دوسری طرف جسے برکت کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں. یہاں یہ صورتحال ہے، بیجا قسم کا ڈر رکھ کر ڈرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بے برکتی، اور دوسری طرف جو حقیقی بے برکتی اللہ نے رکھی ہے کہ بہت دیا لیکن توفیق نہیں دی ہے، اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں. یہ اصل میں محاسبے کا تقاضا کرتے ہیں. میرے اور آپ کے نفس کا تقاضا، میرے اور آپ کے نفس سے تقاضا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کی برکت کو ہم پہچان سکیں اور ہماری اور آپ کی زندگی کو واقعی معنوں میں بابرکت بنا سکیں. حاضرین گرامی قدر، بات کو میں اور زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا. جو پیغام بنیادی طور پر آپ کے سامنے دینا تھا وہ یہی کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، لوگ اسے بے برکتی کا مہینہ کہتے ہیں. جو غلط تصور ہے اس کو پہچانیے،
پھر اس کے بعد اسلامی شریعت میں برکت اور بے برکتی کا جو مفہوم ہے اس کو پہچان کر اپنی زندگیوں کو بابرکت بنانے کے جو اسباب اللہ نے رکھے ان کو اپنانے کی کوشش کیجئے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.